جب ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے تو عاشقان رسول کے دلوں میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم میلاد نہیں مناتے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نہ مناؤ، آپ کو ہم نے روکا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو نہیں مناتا وہ دوسروں کو کیوں روکتا ہے؟ جو خود میلاد نہیں مناتا وہ جلوسوں پر تنقید کیوں کرتا ہے؟ جو خود میلاد نہیں مناتا وہ نبی کے چاہنے والوں کو گمراہ کیوں کہتا ہے؟ چلو آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دوسرے بھائی ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا ابو لہب تیرا حال کیا ہے؟ ابو لہب نے کہا اے عباس میرا حال بہت برا ہے، ہر لمحہ عذاب ہی عذاب ہے، لیکن ایک دن ایسا ہے جسے پیر کا دن کہتے ہیں، جس دن میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت عباس نے حیرت سے پوچھا یہ کیسے؟ ابو لہب کہنے لگا جس دن میرے بھائی عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، میں نے خوشی میں اپنی ایک کنیز کو آزاد کر دیا تھا، نہ نبی مان کے نہ رسول سمجھ کے، صرف ایک بھائی کی اولاد کی خوشی میں۔ اس خوشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے میرے عذاب میں ہر پیر کو کمی فرما دی۔ اب ذرا غور کرو میرے بھائیو، یہ ابو لہب ہے، وہی ابو لہب جس کے بارے میں قرآن میں ایک آیت بھی اتری تبت یدا کے نام سے، کٹر کافر، دشمن رسول، لیکن وہ کافر بھی صرف ایک خوشی منانے پر ہر ہفتے عذاب میں کمی پاتا ہے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو میلاد منانے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، جو خود نہیں مناتے، وہ بتائیں اگر ایک کافر کا یہ حال ہے تو وہ مسلمان جو عاشق رسول ہیں، جو چراغاں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ ناظرین اب آپ پر ہے، آپ منانے والوں کے ساتھ ہیں یا نہ منانے والوں کے ساتھ ہیں۔ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اپنی سانسوں کے ساتھ یہ چراغ جلائیں گے، ہم اپنی نسلوں کے ساتھ یہ مشن آگے بڑھائیں گے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عشق ہے، یہ ہمارا مشن ہے، اور جب تک سانس ہے، جب تک دھڑکن ہے، یہ نعرہ گونجتا رہے گا۔ انشاءاللہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔